इस सुबह नगीना बेगम को अपने अपार्टमेंट के बाहर देखने से चंद सातें कबल वो इस्लामिक सेंटर से लौटी थी। उसकी सिर्फ 11 बजे शुरू होनी थी और वो आदतन जल्दी जा गई थी। मोहित को काल की और खुला के केस की पेशरफ को पूछा तो जवाब में वो कुछ चिड़चिड़ा सा महसूस हुआ। माला, तुम इतनी जल्दी फैसला क्यों कर रही हो? थोड़ा सोच लो। मैं फैसला कर चुकी हूँ मोहित, मुझे तलाक लेनी है। देखो, अल्लाह ताला को तलाक लेने वाली औरतें नहीं पसंद। तुम कनाडा में जाके वहाँ के लोगों की तरह मत सोचो, बल्कि अपने मशरकी माशरे की तरह सोचो। तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाए तो वकील से बात कर लेना, वरना मैं सफूरा से कह दूंगी। उसने खुश लहजे में कहकर कॉल बंद कर दी, लेकिन दिल ऐसा खराब बुरा हुआ कि उसके जिस्म की सारी तवानाई निचोड़ गया। क्या तलाक लेने वाली औरतें अल्लाह ताला को नापसंद हैं? वो शेख रायत के सामने बैठी थी। दरमियान में लकड़ी की नन्ही मेज़ थी। उसके पीछे हाल में दूर दूर तक लोग ग्रोहों की सूरत दिखाई दे रहे थे। वहाँ किसी इवेंट की तैयारी हो रही थी। स्पीकर्स लगाए जा रहे थे, लेकिन उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके दिल का शोर काफ़ी था। यह आपसे किसने कहा? तलाक अल्लाह ताला का नापसंदीदा अमल है, लेकिन ये अमल उसी ने बनाया है। इस अमल को हलाल भी उसी ने किया है। इस्लामी शरीयत से पहले तलाक लेना ऐसा आसान ना था। जिससे शादी हुई उसके जुल्म सितम के बावजूद उसके साथ रहना पड़ता था। लोग तलाक देते और फिर बीवी को वापस ले लेते। इस्लामी शरीयत ने जो तलाक हमें थमाई है वो आसान है। वो एक रास्ता है, आज़ादी का रास्ता, नजात का रास्ता। इसको टैबू हिंदू माशरे ने बनाया है। लोग तलाक लेने वाली औरत को पसंद नहीं करते। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। मेरा शोहर एक कातिल है, ना होता तब भी वो मेरे ऊपर तशद्दुद करता रहा है। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि मुझे मगरबी औरत की तरह आज़ादी चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ा। लोग मेरे किरदार पर बात करेंगे। तलाक बिलाशुबा अल्लाह ताला का नापसंदीदा अमल है, क्योंकि एक तकलीफ दार चीज़ है। ये घर तोड़ती है, ये दिल तोड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे खुद हमें थमाया है, क्योंकि इसे मालूम है कि उसने कैसे कैसे इंसान तलही किए हैं। उससे बेहतर कौन जानता होगा कि कुछ इंसान कैसे अपने लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे। उनकी निजात के लिए उसने तलाक का रास्ता रखा है। लेकिन बदकिस्मती से जनूबी एशिया के स्कॉलर्स इस एक हदीस को इस्तेमाल करके तलाक लेने वाले मर्द और औरतों को गिल्ट में मुब्तला कर देते हैं। शायद इसलिए कि हम जनूबी एशिया के लोग अपने फैमिली यूनिट पर फ़ख्र करते हैं और तलाक उसको तोड़ देती है। उसने हथेली की पूँछ से गाल पूछे। शेख राइद ने अफसोस से सर झटका। फैमिली यूनिट इंसान की अपनी ज़ात से बड़ा नहीं होता। आपने फैमिली यूनिट कायम रख के कोई अवार्ड नहीं जीतना। अल्लाह ताला को कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में कवि मोमिन पसंद है। जो रिश्ता आपकी ज़ात को तोड़ के रहा दे, उससे निजात का रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। उन्होंने रुक के पानी का गिलास उठाया, खून पड़ा और फिर गोया है। मुसलमान एक बात नहीं समझते कि शादियाँ और तलाक़ें चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस यानी किसी से शादी करने या ना करने से अल्लाह नाराज़ नहीं होता, ना किसी से तलाक लेने या ना लेने पर वो खफा होता है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग कई मौक़ों पर तलाक के लिए भी आए और निकाह के लिए भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को उसके निकाह या तलाक के इरादे को रैशनलाइज करने के लिए नहीं फरमाया। मतलब वजह सुन के ये नहीं फरमाया कि इसको जस्टिफाई करो, इसको साबित करो। नहीं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी तलाक लेने की इजाज़त दे दी जिसको अपने शोहर की शक्ल पसंद नहीं थी, क्योंकि बात शक्ल की नहीं थी। बात यह थी कि दो इंसानों के आपस में नहीं बन रही, चाहे वजह कोई भी हो। अगर दो इंसान अलग होना चाहते हैं तो इनको अलग होने से दीन नहीं रोकता। इंसान का अपना फ़ैसला और इस फैसले के नताइज होते हैं, और उसे इनको जहन में रख के ये फ़ैसला लेना चाहिए। और इन घर बसाने की सारी बातों का क्या जो बचपन से हम लड़कियों को पढ़ाई जाती हैं। कहते हैं कि शादी मुश्किल है और तलाक भी, किसी के साथ रहना मुश्किल है और तन्हा ज़िंदगी गुजारना भी, बेऔलादी मुश्किल है और औलाद को पालना भी। आपने सिर्फ अपनी मर्ज़ी की मुश्किल चुननी है। आप किस मुश्किल के साथ रह सकती हैं? एक पुरतशद्दुद शोहर के साथ, या तन्हा लोगों की बातों और इल्ज़ामों के साथ? उसने मैं ऐसा रला दी। उसे मालूम था कि वो किस मुश्किल के साथ नहीं रह सकती थी, लेकिन मैं खौफज़दा हूँ। अपने शोहर से, अपने आप से। उसने मेरे ऊपर सहर इश्क किया था। अगर उसने दोबारा ऐसा किया और मेरा दिल फिर से उसके बहकावे में आ गया तो वो वाकई खाइफ लग रही थी। शेख राइद ने गहरी सांस ली। इंसानी जिस्म की यादाश्त दिमाग की यादाश्त से ज़्यादा अच्छी होती है। गला ख़राब हो जाए तो तंदुरुस्त होने के बाद भी हम कई दिन ठंडा पानी नहीं पीते। किसी स्विच से करंट लगे तो कई हफ्ते हाथ उस स्विच के करीब नहीं जाता। दिमाग भूल जाए, जिस्म नहीं भूलता। ऐसे ही जादू के मरीज़ का जादू एक दफ़ा उतर जाए तो जिस्म को मालूम हो जाता है। हमारा जिस्म ज़्यादा एहसास हो जाता है। वो समझ रही थी। जी हाँ, जिस्म जादू को पहचानने लगते हैं, क्योंकि जादू उसी के रास्ते इंसान के अंदर दाखिल हुआ था। जिस्म जादू को पहचानता है, और जब भी जादू के शर के करीब जाएगा वो अलर्ट हो जाएगा, चौंक जाएगा। वो आपकी अकल को इशारा देगा। उसको अंग्रेज़ी में हम वाइब महसूस करना भी कहते हैं। ये वाइब दरअसल जिस्म का इशारा होता है।
مجھے اپنے جسم کے اشارے سمجھنے ہیں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لوگ جادو کی قید سے دو طرح سے نکلتے ہیں، یا وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ذکر و دعا میں کثرت کرتے ہیں تو جادو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ان سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ ان کے اوپر بندھا جادو کھول دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ محسوس کر لیتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں جو کوئی دکھائی نہیں دیتا، ایسی آوازیں سن سکتے ہیں جو بولی نہیں گئی ہوتی۔ کیا جادو سے گزرنے والے ہر شخص کی حسیات تیز ہو جاتی ہیں؟ نہیں، جو جسم کے اشارے نظر انداز کرتے ہیں ان کی حسیات کن چھری کی طرح زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں ترک کرتے ان کی مزید تیز ہو جاتی ہے۔ انہیں دھوکے باز کا دھوکہ اس کے قدموں سے پہلے اندر آتا دکھائی دیتا ہے، وہ جادو کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سونگھ لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر رئیس جو جادو سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میں ڈرتی ہوں جادو سے، اپنے شوہر سے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ ٹوٹا بول شخص زخمی پڑا، زیاد، اس کی کنپٹی سے نکلتا خون، اسے سب یاد آنے لگا۔ خوف جادو کی خوراک ہے، جادو کو مارنے کے لیے اس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے۔ اسے خوف نہیں ملے گا تو وہ خود مر جائے گا۔ اور خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ انسان ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ وہاں سے اٹھائی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انسان خوف کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ خوف تو خوف ہوتا ہے جو ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس گئی اور کام پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اب وہ خوف زدہ نہیں ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، وہ نئی زندگی شروع کرے گی۔ وہ بار بار خود کو یقین دلاتے ہوئے دہرا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے اسے بالآخر یقین آنے لگا تھا، اور سامنے نگینہ بیگم موجود تھی۔ وہ وینکوورو کی ایک ٹھنڈی سی صبح تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے نگینہ بیگم کی ویل چیئر کڑی تھی جسے اندرانی نے پیچھے سے تھام رکھا تھا۔ چند لمحے کے لیے کشمالہ مبین کچھ بول نہ سکی۔ گھونگ، بالکل گھونگ۔ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی بیٹی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکرائی۔ اس نے اپنا سر خود بخود اس بات میں ہلتے دیکھا، پھر اس نے اپنے قدموں کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اندرانی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ خود ان کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اندر لائی۔ لفٹ کا بٹن دبایا تو انگلی کپ کپائی تھی، لیکن وہ ان کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زیاد کی ماں تھی، ایک بوڑھی اور بے ضرر سی خاتون جنہوں نے کبھی اس کا دل نہیں دکھایا تھا۔ وہ تو شاید اپنے بیٹے کی سیاکاریوں سے واقف بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی ماں نے اسے ہر ماں کا احترام کرنا سکھایا تھا۔ اندرانی اپارٹمنٹ کے اندر نہیں آئی، باہر کھڑی رہی۔ وہ ان کی ویل چیئر اپنے کمرے کے واحد کوچ کے سامنے لے آئی۔ آپ کو میرا ایڈریس کہاں سے ملا؟ خاموش کمرے میں اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ زیاد نے بتایا تھا۔ کشمالہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ زیاد جانتا ہے میں کہاں ہوں؟ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ڈرو نہیں کشمالہ، اس کی ندامت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ آپ کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے آپ سے رابطے کی کوشش نہیں کی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں بدل گیا تھا، کچھ ایسا جو پہلے وہاں نہ تھا۔ چند منٹ پہلے جب وہ یہاں سے باہر نکلی تھی تو وہ ایک روشن ہوادار کمرہ تھا، لیکن اب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ تھا جو رینگ کے اس کمرے کے اندر آ گیا تھا، کچھ ایسا جس نے تاریکی کر دی تھی، بتیوں کے باوجود سایہ سا تھا۔ زیاد اپنے کیے پہ بہت زیادہ شرمندہ ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ وہ بولنے لگی تو آواز نم ہو گئی، آنکھیں بھیگی۔ اس کی زندگی میں آپ سب سے قیمتی اور اہم ہو۔ اس کے باپ نے ہمیشہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی ذات ادھوری رہ گئی، صرف آپ تھی جو اس کو مکمل کر سکتی تھی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ بالکل شل بیٹھی تھی۔ اپارٹمنٹ سے مال کی کافی شاپ، وہاں سے جم، وہاں سے گروسری، پھر واپس اپارٹمنٹ۔ وہ اپنا مخصوص روڈ ذہن میں دہرا رہی تھی۔ کیا زیاد اس شہر میں تھا؟ کیا وہ سارا وقت اس کے تعاقب میں رہتا تھا؟ آپ اس کو ایک موقع اور دے کر دیکھو بیٹے، اچھی بیٹیاں اپنے گھر بساتی ہیں، توڑتی نہیں ہیں۔ آپ بڑے پن کا ثبوت دو، اس کو معاف کر دو، وہ خود کو بدل لے گا۔ آپ کو اس کی ہر وہ بات جو نہیں پسند وہ اس کو بدل لے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن میں اس شہر میں ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن مالا کا ہاتھ ایک دم پدک کے پیچھے ہٹا، جیسے کرنٹ چھو گیا۔ خود وہ بھی حیران رہ گئی۔ نگینہ بیگم نے قدرے ناسمجھی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا، وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی۔ مالا قدرے شرمندہ ہو گئی۔ سوری، میں بہت ایجی ہو گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے گھر کے سربراہ مرد کا تھپڑ کھانے والی لڑکی ایک طویل عرصے تک ایجی رہتی ہے، ہر آواز پر ڈرنے والی، ہر پکار پر چونکنے والی، ہر حرکت پر جھٹکا کھانے والی، لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ زبان نے بس وہی بات دہرائی۔ زیاد جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ کیا آپ کو اس کو ایک چانس مزید دے سکتے ہو؟ وہ گمسم سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں رکھے اس کے پودے ایک دم جیسے مرجھا گئے تھے۔ کوئی عجیب سی تاریکی تھی جو ہر طرف چھائی تھی۔ اسے جیسے گھٹن ہونے لگی۔ اس کو ایک ماں دے کر دیکھو، صرف ایک ماں کے لیے واپس آ جاؤ میرے ساتھ میرے گھر میں۔ ہم نے یہاں آپ کے لیے ایک گھر رینٹ کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میری موجودگی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ وہ آپ کو کوئی دکھ نہیں دے سکے گا۔
اگر ایک ماہ تک اس نے خود کو ایک بدلا ہوا انسان ثابت نہ کیا تو جو آپ کو ہوگی وہی ہوگا۔ کیس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، میں اس کو کہوں گی وہ اپنے ہاتھوں سے طلاق لکھ کے دے دے گا۔ صرف ایک ماہ کشمالہ وہ بوڑھی اور آنکھوں میں پانی لیے اس کی منت گائی تھی۔ اسے ایک دم ان پر ڈھیر سارا ترس آیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اس کی سیاہکاریوں سے واقف نہیں ہیں، آپ نہیں جانتی کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کھولے تو بس یہی نکلا، وہ جانتا ہے میں کہاں ہوں۔ کشمالہ صرف ایک ماہ۔ وہ دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے ذہن پہ چھائی دھند چھٹی ہو، جیسے دل کو یقین آ گیا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نگینہ آنٹی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں اپنی زندگی کسی تجربے کی نظر نہیں کر سکتی۔ ضیاء سلطان انسان نہیں ہے، ایک حیوان ہے، بلکہ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، اس نے میرے اوپر الفاظ لبوں میں روک لیے، ایسا جرم تھا جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ کوئی گواہ۔ نگینہ بیگم کیسے یقین کرے گی کہ ان کا بیٹا جادو کر سکتا ہے؟ اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیے ہیں، اب معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، میں آپ کو بہت احترام سے واپس جانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، ایک دم تازہ ہوا اندر آئی، لیکن اب بھی اندر گھٹن تھی، سیاہ گھٹن، وہ جیسے باہر نہیں نکلی۔ نگینہ بیگم نے شگستی سے اندر آنے کو اشارہ کیا، وہ اس کو گھرتے ہوئے اندر آئی، ان کو ویل چیئر تھام لی۔ ایک دفعہ سوچ لو۔ نگینہ بیگم بہت افسوس اور امید سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کا دماغ دھیرے دھیرے مکمل طور پر بیدار ہوتا گیا۔ اس نے اندر آتی اندرانی کو دیکھا، یہ ان کی پرانی بنگالی ملازمہ تھی۔ یہ وینکورور کیسے پہنچ گئی؟ وہ ان کو باہر لے جانے لگی جب اس نے خود کو کہتے سنا، آپ کینیڈا میں کیسے؟ میرا مطلب ہے ویزا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا ویزا کتنی مشکل سے پروسیس ہوا تھا۔ کینیڈا کا ویزا دنیا کے مشکل ترین ویزوں میں سے ایک تھا، اور اس کی اپلیکیشن فارم کا سوال نامہ اتنا لمبا تھا جتنی کوئی کتاب ہوتی ہے۔ پھر یہ اتنی آسانی سے کیسے یہاں پہنچ گئی؟ نگینہ بیگم نے اینک کے پیچھے سے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میڈیکل ایمرجنسی، میں مریض ہوں اور یہ میری کیئر ٹیکر، ویزا تو 3 دن میں لگ جاتا ہے، ویسے میں علاج کے لیے یہاں آئی ہوں، لیکن اصل مقصد تم سے ملنا تھا، شاید میری درخواست تمہارا دل نرم کر دے۔ میرا دل سخت نہیں ہے، نہ میں سختی دکھا رہی ہوں، میں صرف اپنا راستہ علیحدہ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ضیاء سلطان کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دروازے میں تب تک کھڑی رہی جب تک وہ دونوں لفٹ کے پار غائب نہ ہو گئے۔ پھر وہ تیزی سے اندر آئی، دروازہ بند کیا، بولٹ چڑھایا، ڈبل لاک کیا، کھڑکی تک آئی اور احتیاط سے باہر جھانکا۔ یہاں سے اپارٹمنٹ کا فرنٹ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ کس کے ساتھ آئی اور گئی کچھ معلوم نہ ہوتا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، البتہ سانس بحال ہو چکا تھا، اور گھٹن وہ ایک دم سے رخصت ہو گئی تھی، ایک دم جیسے اپارٹمنٹ میں کچھ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اس نے گردن دائیں بائیں موڑ کے محسوس کرنا چاہا، اس کا جسم جیسے کھل کے سانس لے رہا تھا۔ مالا نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکن محسوس کرنی چاہیے، یہ کیسا احساس تھا؟ نگینہ بیگم جیسی بے ضرر خاتون کے قریب آتے ہی اس کا جسم یہ کیسی چیزیں محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ سیورے وینکورور کے قریبی شہر میں بنے کئی 2 منزلہ گھروں میں سے ایک تھا۔ وہ سبز لان سے گھرا ہوا تھا جس کے چاروں طرف میں سفید باڑ لگی تھی۔ اندر لانگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا، ایک ایل شیپ صوفے پر سامنے ضیاء سلطان بیٹھا تھا، آنکھ تلے زخم کا نشان تھا اور سر پر بینڈیج ابھی تک لگا ہوا تھا۔ وہ کشن گود میں رکھے ٹانگیں لمبی کیے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو بہت سی روشنی اس تاریک گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر آنی، نگینہ بیگم کی ویل چیئر کھرتی آ رہی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ ضیاء نے پیر نیچے اتارے، سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ابھی شاخ میں اسے ہمارے یہاں آنے کی امید نہیں تھی، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اپنا پرس ایک طرف رکھ رہی تھی۔ مجھے بھی آپ کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی، وہ بیزاری سے پیچھے کو ہوا، انداز میں طنز تھا، یہ صرف شکایت۔ نگینہ بیگم نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں اس کو اور تمہیں واپس جوڑنے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اس خراب طبیعت کے ساتھ آپ کو اتنا سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ان کو ساتھ لانے کی۔ اس نے گھورتی ہوئی نظر اندرانے پر ڈالی جو جواباً انہی نظروں سے اسے گھورتی رہی، اور پھر ضیاء نے دوسری نظر ہال کے سر پر بنے دروازے پر ڈالی۔ وہ بیسمنٹ کا دروازہ تھا، اب پاکستان میں رہنا ممکن نہ تھا، ہمارے مدرسے پر ریڈ ہونے جا رہا تھا۔ نگینہ بیگم نے ویل چیئر کا بٹن دبایا اور اسے خود چلاتے ہوئے صوفے کے قریب لائی۔ اندرانی زینے پر چڑھتی ہوئی اوپر بنے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ دبئی بھی جا سکتی تھی، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ناخوش تھا، بے چین تھا، بیزار تھا۔ میرا وقت کم رہ گیا ہے بیٹے، اور اب اس کے صوفے کے عین سامنے بیٹھی تھی، مسکراتی آنکھیں ضیاء پر جمی تھی، اور مجھے جلد از جلد تمہارا گھر پھر سے جوڑنا ہے۔ ضیاء کے تنے صاحب ڈھیلے ہوئے چہرے پر سایہ سے لہرائے۔ جدہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کبھی نہیں مانے گی امی۔ اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا، سر جھکا کے ہاتھ بالوں میں پھنسا دیے۔ کس سے کب کیا منوانا ہے یہ سرکار سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ مسکرائی۔ ضیاء نے چونک کے انہیں دیکھا، چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ مان جائے گی؟ انہوں نے آنکھیں بند کی اور مسکرائی۔ ان کا چہرہ مزید نحیف اور لاغر ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں کی چمک کو کوئی شے شکست نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی ایک پتا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کے موکلوں کی خبریں؟ ضیاء جیسے اکتا گیا، ریموٹ واپس اٹھا لیا۔ میرے موکل وہ جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے، مسکرائے۔ ضیاء نے اسی ناگواری سے انہیں دیکھا۔ اس کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں سارے بچے چھوڑ دیے،
वहाँ इसको भी किसी ठिकाने लगा देती। अब किसके लहजे में शिकायत के साथ साथ फिक्रमंदी भी थी। नगीना बेगम ने जवाब नहीं दिया। मुस्कुरा के व्हीलचेयर का बटन से चलाती इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे तक व्हीलचेयर रोके पे दीवार का सहारा लेकर उठी। ऐसा नहीं था कि वो चल नहीं सकती थी, और ये चंद जीने तो वो उतर सकती थी। तारीख जीनों के नीचे एक हाल कमरा था। दूर दूर तक काठ का बार रखा था। एक कोने में एक गठरी सी पड़ी थी। नगीना बेगम लकड़ी के स्तूनों का सहारा ले इस गठरी के करीब आए, फिर घुटनों पर हाथ रखे सामने कुर्सी पर बैठ गई। फिर स्तून पर हाथ मार एक मध्यम बत्ती जल उठी। गठरी इसी तरह साकत रही। बसर घुटनों में दी एक नन्ही सी लड़की थी। उसके घुंघराले बाल कमर पर बिखरे थे। आहट के बावजूद उसने सर नहीं उठाया। नगीना बेगम की निगाह उसकी कलाई तक फिसल गई। वहाँ एक हथकड़ी बंधी थी, जिससे नथी जंजीर एक करीबी स्तून से जुड़ी थी। उसके टखने के गिर्द भी ऐसी एक जंजीर बंधी थी। जंजीर इतनी लंबी थी कि वो चंद फुट तक कमरे में चल सकती थी, कोने में बने बाथरूम तक जा सकती थी, जीनों के दहाने तक भी पहुंच सकती थी। अलबत्ता वो चल नहीं रही थी। वो वहीं किसी मुजस्मे की तरह बैठी थी। तुम कितनी अच्छी लड़की हो हलाल। उन्होंने मुस्कुरा के नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरा। तुमने सफ़र के दौरान किसी भी मौके पर मुझे तंग नहीं किया, ना तुमने भागने की कोशिश की। हलाल ने जवाब नहीं दिया, न सर उठाया, मुस्कुराई। इनके 72 क्लाइंट्स ने इनकी बहुत मदद की थी। पाकिस्तान में कनाडा के वीज़े अबूधाबी एम्बेसी से इशू होते थे। वहाँ काम करने वाले इनके क्लाइंट ने 24 घंटे में इनके वीज़े क्लियर करवाए, और FIA के क्लाइंट्स ने इनको बआसानी मुल्क से निकलवाया। हलाल ज़्यादा वक्त दुआ के ज़ेर असर थी। एक मरीज़ जिसका कनाडा पहुंचना ज़रूरी था। इन्हें खौफ था कि अगर वो होश में आई तो चलाना न शुरू कर दे, लेकिन वो खामोश रही थी, बिल्कुल खामोश। तुम कभी भी भागने की कोशिश नहीं करती, कितनी अच्छी बेटी हो। हलाल इन्हें नहीं देख रही थी। एक गाल घुटने पर रखे वो इनकी तरफ रुख मोड़े हुए थी। उसका चेहरा पहले से कमज़ोर था। कनपटी और थोड़ी पर जख्मों के मंधमे निशान वैसे ही थे। मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अब की नगीना बेगम के चेहरे पर शनबा सा उभरा। कैसा इंतज़ार? मैं इंतज़ार कर रही हूँ, उसने दोहराया। वो दीवार को देख रही थी, या शायद वो कुछ देख नहीं रही थी। वो किसी सोच में थी। वो चंद हमें वहीं बैठी रही। क्या तुम वो करोगी जो मैं चाहती हूँ हलाल? यू आर डाइंग, उसने ज़ेरे लब दोहराया। नगीना बेगम के चेहरे पर नमी महसूस हुई। उंगलियों से नाक को छुआ। नत्नों से खून के कतरे निकल रहे थे। उन्होंने गहरी सांस खींची। मेरा वक्त कम रह गया, लेकिन मैं मरने से पहले इस काम को मुकम्मल करके जाऊंगी हलाल। मैं इंतज़ार कर रही हूँ। वो चेहरा मोड़ी सी तरह बोली। किसका? इन्हें जैसे गुस्सा आने लगा। रुमाल नाक पर रख लिया। वो खामोशी से पीता गया। वो मुझे बचाने आएगा। वह आंखें बंद किए बड़बड़ा रही थी। वो सारा दिन सारी रात अपार्टमेंट से नहीं निकली। माही को नहीं बताया कि वो परेशान होते। फिर कहती कि वापस चली जाओ। चिली वीक आज जो शाम में उसने मोहित को दोबारा कॉल की। वो इसके सुबह के रवैये की वजह जानना चाहती थी। मोहित तो अब तक उसको सपोर्ट करता आया था, फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया था? यहाँ पाकिस्तान में वो सबको मालूम हो गया कि माला कनाडा चली गई है। कल शाम से बहुत से रिश्तेदारों की कॉल्स आई मुझे। मोहित अजीब उकताया हुआ लग रहा था। जब माला कनाडा आई थी और उसकी मोहित से पहली मुलाकात हुई थी, तो वो इसकी दास्तान सुन के रो दिया था। तुम मुझे बताती माला, मैं खुद तुम्हें सऊदीया से लेकर लाहौर आ जाता। तुमने कैसे इतना अरसा बर्दाश्त किया? हम यहाँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे, और मेरी बहन पे इतना सब कुछ बीत गया। लेकिन आज उसके अंदाज में कुछ चिड़चिड़ापन सा था। उसे बेड पे बैठे आईपैड की स्क्रीन दिखाई देते मोहित का चेहरा उसने बहुत गौर से देखा। ज़ियाद की माँ आज आई थी। यकीनन ज़ियाद ने ये बातें रिश्तेदारों में फैलाई होंगी। तुम तो कनाडा में हो ना, यहाँ सब कुछ तो हमने फेस करना है ना। जब बहन भाइयों में से कोई एक तलाक लेता है तो बाकी सब पर भी असर होता है। जानती हूँ, अपने रिश्तेदारों से तलाक लेना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व होता है। ये भी जानती हूँ, इसलिए कज़न मैरिज अगर टॉक्सिक हो जाए तब भी बरसों तक मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। कि जिसने पहल की सारा ख़ानदान उसको कसूरवार ठहराएगा। लेकिन मैं लोगों की बातों की वजह से अपना फ़ैसला नहीं बदल सकती। मैं नहीं कह रहा कि फ़ैसला बदलो, लेकिन वो खंकारा। मुझे नगीना आंटी की कॉल आई थी। वो कनाडा आई हैं इस उम्र में, इतनी बीमारी के बावजूद, सिर्फ तुम्हें मनाने। तुम एक दफ़ा उनकी बात सुन लो। मोहित, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इनकी वजह से मैं ज़ियाद के साथ इस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊँगी। माला, तुम हमेशा एक्सट्रीम पे चली जाती हो। कोई बुरा है तो बहुत बुरा, अच्छा है तो बहुत अच्छा। तुम इनके साथ बैठकर एक दफ़ा मसाइल हल करने की। कौन सा मसला मोहित? उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। सारे मसले ख़त्म हो चुके हैं। वो आदमी एक साइकोपैथिक कातिल है जिसने मुझ पर तशद्दुद किया। देखो, जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो दूसरा शख्स वक्ती तौर पर इतना बुरा लगता है कि बस, लेकिन फिर जब सुलह हो जाए तो। मैं इसको गुस्से में कातिल नहीं कह रही। वो बेबसी से चलाई थी। वो एक प्रोफेशनल असैसिन है मोहित, किराए का कातिल। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हो गया। माला, ख़ानदान में बहुत बदनामी होगी यार। थोड़ा बहुत तो औरतों को गुजारा करना होता है। मुझे गुजारा नहीं करना। मुझे ज़ियाद सुल्तान से तलाक लेनी है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कह रही थी। और हमारी इज़्ज़त?
ہمارے خاندان میں کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی، لوگ کہیں گے کہ تم نے کینیڈین نیشنلٹی کے لیے یہ کیا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی جنہوں نے میری زندگی نہیں گزارنی۔ اب کہ معید کو بھی غصہ آ گیا، تم ہمیشہ منمانی کرتی ہو اور نقصان اٹھاتی ہو۔ تم اسی طرح ماں کو چھوڑ کے اسلام آباد گئی تھی، ماں نے زیاد سے بہتر رشتے دکھائے تھے لیکن تم نے ان کی نہیں سنی، اور اگر مالا نے اپنی ماں کی نہیں سنی تھی تو وہ تمہاری کیوں سنے گی؟ وہ اتنی درستی سے بولی کہ معید چپ ہو گیا۔ اگر تم مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے تو مجھے بد دل بھی مت کرو۔ جیسے تم اپنے کام میں مصروف رہ کے خاندان والوں کی غمی خوشی پر ان کو فون تک کرنا بھول جاتے ہو، ویسے ہی اب ان کے فون نہ اٹھاؤ اور اپنی بیوی سے کہو جو اسپیکر پر سن رہی ہے کہ میرے معاملات سے دور رہے، اور خٹ سے فون بند کر دیا۔ معید نے بڑبڑا کے موبائل نیچے کیا اور سامنے لانگ روم کے دوسرے صوفے پہ بیٹھی شفق کو دیکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، ہلکے سے کندھے جھکائے۔ اتنی بدنامی ہوگی طلاق سے مجھے کیا، لیکن تم بھائی اور خاندان کے درمیان میں رہ رہے ہو، تمہیں ساری دنیا کو فیس کرنا ہے۔ میاں بیوی میں 100 مسئلے ہو جاتے ہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہے مالا کی شادی کو، اتنی جلدی عدالت تک کون پہنچ جاتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اور چائے لبوں سے لگا لی۔ اس کی مرضی، وہ جو بھی کرے۔ بڑبڑاتے ہوئے پہلو بدل کے رہ گیا۔ معید کا فون رکھنے کے بعد اب تک وہ باتھ روم کے سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ معید کو جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب آنسو ابل ابل کے آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اس نے سوچا تھا وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ بہادر ہے، وہ سمجھدار ہے، لوگوں کی یہ پرواہ نہیں کرے گی، وہ کسی کی باتوں سے نہیں ڈرے گی، لیکن ایک فون کال نے اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ ساری عمر ایک ہی چیز کے خوف آیا تھا کہ لوگ اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہ کریں، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، اور اب سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ کیا پاکستان میں ہر رشتہ دار کے گھر میں اس وقت شمالہ اور زیاد کی طلاق کو ڈسکس کیا جا رہا ہوگا؟ کیا وہ گوسپ کا مرکز بن گئی تھی؟ کیا لوگ اس پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں گے، سر افسوس سے جھٹکتے ہوئے کہتے وہ تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ لڑکی کو ہی سمجھوتا کرنا ہوتا ہے، طنز کر رہے ہوں گے کہ اس نے کینیڈین پی آر کے لیے اپنے شوہر پہ الزام لگا دیا؟ کیا چرسدہ سے لاہور تک خاندان کی ہر بیٹی جو پڑھنے جائے گی، اپنا کیریئر بنانا چاہے گی، اسے مالا کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو کیسے کامیاب عورتیں پڑھی لکھی انڈیپینڈنٹ عورتیں اپنے گھر نہیں بسا سکتی؟ کیا وہ ایک مثال تھی، ایک تبصرہ؟ اس نے جھک کے چہرے پہ پانی ڈالا، پھر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی ناک گلابی پڑی تھی۔ اس نے گیلی آنکھیں بند کی اور گہرے سانس لے۔ 1 2 3۔ ایک طرف یہ سب تھا اور دوسری طرف ضیاء سلطان تھا۔ وہ لوگوں کی ان باتوں کے ساتھ رہ سکتی تھی یا نہیں؟ وہ ضیاء سلطان کے ساتھ کسی قیمت پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں یہ سروائیو کر لوں گی، اس نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ مالا یہ سب سروائیو کر لے گی۔ اس صبح بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے، مال میں داخل ہونے تک، پھر اپنی شفٹ ختم ہونے کے بعد واپسی پر ٹرمز سے رکتے ہوئے کئی دفعہ اس نے مڑ کے دیکھا، دائیں بائیں گردن گھما کے، پیچھے کہیں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن وہ احساس واپس آ چکا تھا۔ وہ احساس جو 1.5 برس پہلے شروع ہوا تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک باڈی گارڈ رکھنا شروع کیا تھا اور پھر کیف آیا زندگی میں، اور مالا نے زور سے سر جھٹکا۔ وہ کہاں سے یاد آ گیا؟ وہ واپسی پر ہمیشہ ٹرمز پر رکتی تھی۔ اسے اپنی کافی شاپ کی کافی اتنی پسند نہیں تھی، شاید اسے آئندہ یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ مال سے گھر اور گھر سے مال۔ اپنی باری آنے پر اس نے بارسٹا کو اپنا آرڈر سمجھائی تھا کہ جب شوکیس میں رکھے رنگ برنگے میٹھے لوازمات پر نظر پڑی، ٹرمز ہارٹنز اور جسٹنس بیبرس کے کولیب سے بنائے گئے بائبلز، رنگ برنگے میٹھے اشتہا انگیز۔ بارسٹا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ آپ بائبس ایڈ کرنا چاہیں گی؟ نو تھینکس، وہ جبرا مسکرائی۔ بال کانوں کے پیچھے خواہ اور سے، شوگر میری سکن خراب کرتی ہے۔ وہ سلپ لے کر پک اپ لائن کی طرف چلی گئی، نگاہوں کے سامنے بہت کچھ لہرایا۔ ماں کے ساتھ وہ اس سے شادی حال میں آگے بڑھ رہی تھی، وہ دونوں ایک میز پر آن رکی تھی۔ ماں وہ خاتون بیٹھی کبیرہ تائی سے کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے نے کہا آپ نے مالا کا چہرہ نہیں دیکھا، اتنی ایکنی۔ وہ جہاز میں بیٹھی تھی، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ضیاء جھکا۔ تمہارے دانے نکل رہے ہیں، اس کے انداز میں خوف تھی۔ اس نے کرا کے آنکھیں بند کی۔ جس شخص سے تعلق ٹوٹ گیا اس کی آرا کیوں ہر پل سنائی دیتی ہے؟ وہ ہوتا تو یہ کہتا، وہ ہوتا تو یہ سوچتا، اور پھر اندر غصہ اٹھتا، نفرت، طیش، کسی طرح وہ اس کو بتا سکے کہ وہ غلط تھا۔ اس کی ہر رائے، ہر خیال غلط تھا۔ اس کی اچھی باتیں بھی بری تھی، اس کے ساتھ گزری اچھی یادیں بھی تکلیف دہ تھی۔ شاید معید درست کہتا تھا، اس کے لیے لوگ دو انتہاؤں پر ہوتے تھے۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے شوکیس کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ تم اپنے بال اونچی پونی میں بنایا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں، زیاد نے کئی دفعہ اسے کہا تھا۔ اس کے بالوں کا رنگ گہرا بھورا تھا۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ ان کو رات کی طرح سیاہ ڈائی کر لے۔ مالا نے نوچنے والے انداز میں پونی کھینچی، سر دائیں بائیں جھٹکا، بال کھول کے۔ وہ کافی لیے باہر نکلی تھی جب فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کر گہری سانس تھی۔ سمر حالہ، ماہی کی ساس، جانتی تھی کہ پاکستان میں خبر پھیل چکی ہوگی۔ اب سب اس کو کال کر کے کہیں گے کہ صلح کر لو۔ اب زیاد خاندان والوں کے ذریعے اس پر پریشر ڈالے گا۔ مالا مجھے ابھی معلوم ہوا، بہت افسوس ہوا۔ فون کان سے لگائے سائڈ واک پر چلتی جائی تھی۔
थैंक्स यू खाला। उसका लहजा कदरे बेजार था। क्या वो इस पर दबाव डालेंगी? मुझे ये भी मालूम है कि नगीना कनाडा आ गई तुम्हें बनाने। अब तुम ध्यान से सुनो। वो चलते चलते सड़क किनारे बनी एक शॉप के सामने रुकी। वो एक बेकरी थी, गुलाबी और पिस्ता रंग की बेकरी। सुनहरी एक्सीडेंट लिए उसने शीशे पर हाथ रखा। खाला, अगर आप मुझे सुलह करने के लिए कहेंगी तो मैं। अल्फाज गीले होकर फ़िज़ा में गायब हो गए। वजह अल्फाज नहीं थे, वजह वो बेकरी थी। उसकी निगाहें शीशे के पार जमी थी। वहाँ एक लड़की एप्रन पहने खड़ी चंद वर्कर्स को हदायत दे थी। उसे बहुत कुछ याद है, अपनी प्रेजेंटेशन और वो दिन जब वो ज़हीर के पास प्रेजेंटेशन लेके गई थी। वो दिन जब कैफ उसकी ज़िंदगी में आया था। उफ, उसने सर झटका। खाला कुछ कह रही थी। तुम तलाक लो और ज़रूर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अभी तक बेकरी के अंदर सजे रंग बिरंगे बेक्ड आइटम को देख रही थी। मैं तो पहले ही कहती थी कि ज़िया तुम्हारे काबिल नहीं है। खाला ने अब दूसरा ज्ञान शुरू कर लिया। उफ, उसने जब से मुठियाँ बेचती सब ये बात दोहराते थे जैसे वो सब जानते थे। वो बाहर से सिचुएशन को देख रहे थे और सिचुएशन के अंदर थे। सब मालों को इल्ज़ाम दे देते, सब तलाक मिलने वाली लड़की को इल्ज़ाम देते हैं। वो जल्दी क्यों नहीं उसको छोड़ा? वो इतना अरसा साथ क्यों रही? उसने आंखों से पट्टी जल्द क्यों नहीं उतारी? हालांकि बड़ा कसूर तशद्दुद करने वाला शोहर का था। ज़्यादा बड़ा कसूर तशद्दुद करने वाला शोहर का था। लोग किसी की तलाक की खबर सुनते ही पहला तबसरा उस मर्द की मजम्मत में क्यों नहीं करते? वो इस मर्द को बुरा भला क्यों नहीं कहते? और तुम किसी भी तरह उसकी बातों में नहीं आओगे, खाला दोटो कह रही थी। डोंट वरी खाला, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगी। जैसे उसे शादी करते वक्त मैंने किसी की नहीं सुनी, वैसे ही उसे तलाक लेते वक्त भी मैं किसी की नहीं सुनूंगी। खाला ठहरी, कोई अल्फाज तलाश किए। माला, तुम मेरे पास अमेरिका आओ। जो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अब्बाद की कज़न के रिश्ते का बताया था जो तलाक याफ्ता था? वो एकदम हंस पड़ी। खाला अब भी कमाल करती हैं। वो गर्दन पीछे फेंकते हंसती गई, यहाँ तक कि आंखों में पानी आ गया। आपको लगता है कि माला को अब दोबारा कभी शादी करनी है या कभी वो किसी इंसान पर भरोसा कर सकेगी? कमाल करती हैं आप। उसने हंसते हुए सर झटका और काल काट दी। कहीं अभी तक बेकरी पर जमी थी। फिर अपना बैंक बैलेंस याद आया, अपार्टमेंट का किराया, ग्रोसरी के बिल्स, फैन को जैसे महंगे शहर में रहने के खर्चे। बेकरी बनाना तो दूर की बात, वो इस बेकरी पर कोई अच्छी मैनेजमेंट पोजीशन भी हासिल नहीं कर सकती थी। वो बस स्टॉप पर रुकी, बस का इंतज़ार करने लगी, लेकिन बस के आने में अभी ताख़ीर थी। यूं ही फिर से वही एहसास होने लगा, कोई इसका ताक़ुब कर रहा था। वो माल के अंदर वापस आके उसे घर जाने के ख्याल से खौफ आने लगा था। माल बंद होने में भी काफ़ी वक्त था। वो इस वक्त को काटने के लिए माल की जिम चली गई। ऐसे लगता था कि कोई बम है जो गिरने का मुंतज़िर है और वो चाहती थी कि वह सरेआम सबके सामने गिर जाए। अगर वो कहीं साए में, स्तूनों में और दीवारों के पीछे से उसको ताक रहा है तो सबके सामने आ जाए, और अगर वो उसको मारना चाहता है तो सरेआम ऐसा करे। उसके अपार्टमेंट की तारीकी में नहीं, जहाँ लास्ट चंद दिन गलती सड़ती रहे। जो होना है दुनिया के सामने हो। आप मेंबरशिप लेना चाहेंगे? वो अपने ध्यान में रिसेप्शन पर खड़ी थी जब रिसेप्शनिस्ट ने दूसरी दफ़ा पूछा। माला ने चौंक के उसे देखा। वो खड़े खड़े जोन आउट हो गई थी। जल्दी से संभल के मुस्कुराई। जिम की रिसेप्शन के सामने एक सीटिंग एरिया बना था जो खाली था। इसमें सोफे रखे थे और चंद पौधे। पीछे एक बड़ा सा बेंच लगा था। ट्रांसफॉर्मेशन के 3 C's। वहाँ अंग्रेज़ी हर्फ सी से बने 3 अल्फाज लिखे नज़र आ रहे थे। कोच, कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी। मुझे पिक्चर्स दिखाएं प्लीज़। वो जहन से ज़िया सुल्तान को झटके बदिक्कत मुस्कुराए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा के ब्रोशर उसे थमाया और सादगी से पूछा, आप दोनों साथ हैं? कशमाला मुबीन ने उसकी निगाहों के ताक़ब में अपने पीछे देखा और फिर वो जामद हो गई। ज़िया सुल्तान जिम की चौखट पर खड़ा था, सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, जेबों में हाथ डाले वो बस इसी को देख रहा था। उसका सारा वजूद हरकत करना भूल गया। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई, साकित जामद। वो आगे बढ़ा। उसका रुख रिसेप्शनिस्ट की जानिब था। जी हम साथ हैं, हमें थोड़ा वक्त दें, हम डिस्कस करके बताएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने सर को खम दिया और रिसीवर उठा के किसी को कॉल मिलाने लगी। अब के ज़ियाद उसकी तरफ पलटा। वो इससे 3 फुट दूर था। वो इसके 3 फुट करीब था। उसकी आंखें साकत थी। वो पलकने तक नहीं झपक पा रही थी। बैठो कशमाला, हमें बात करनी है, उसने उर्दू में कहते हुए सोफ़ों की तरफ इशारा किया। वो संजीदा था, बेतासुर। उसने ये मंजर कई दफ़ा तस्वर किया था। किसी दिन किसी तारीख गली में ज़िया सुल्तान अचानक से उसको पुकारेगा। उस वक्त उसे क्या करना है? उसने हमेशा फ़रार और मदद के रास्ते सोचे थे। पुलिस हेल्पलाइन को कॉल, चीखना चिल्लाना, मदद के लिए कैसे पुकारना। वो पैरों में जिम ट्रेनर्स पहन के घर से निकलती थी। उसे मालूम था कि किसी दिन उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। वो लिबास के अंदर की तरफ एक बॉडी बैग पहनती थी जिसकी जेबों में करेंसी और कार्ड से भागते हुए पर्स जाए तभी उसके पास कुछ ना कुछ होगा। वो पर्स में मिर्चों का स्प्रे भी रखती थी कि और नन्हा सा चाकू भी, अगर वो करीब आए तो उसे अपना बचाव कैसे करना था। लेकिन अब जब वो लम्हा आया तो वो हिल नहीं सकी। ज़िया सोफे की तरफ इशारा कर रहा था। उसने
اس نے خود کو قدم اٹھاتے دیکھا، کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ صوفے کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ نگاہیں زیاد پر تھی، اس کی نگاہوں میں خوف تھا، وہ اس آدمی سے کبھی نہیں بھاگ سکے گی۔ وہ اس بینچ کے عین سامنے بیٹھا تھا، اس کے کندھے کے پیچھے وہ بینچ پر چھپی عبارت پڑھ سکتی تھی، ٹرانسفارمیشن کے 3 سی، کشمالہ۔ وہ اس کو حساسیت سے دیکھ رہا تھا، وہ دم سادے بیٹھی تھی، مٹھیوں میں پرس پینچ رکھا تھا۔ پرس کے اندر سے اسپرے نکالنے میں زیادہ وقت لگے گا یا ساتھ رکھا گلدان اٹھانے میں؟ دروازہ کتنے فٹ دور تھا، وہ کتنی جلدی وہاں سے بھاگ سکتی تھی؟ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور دماغ اپنی جمع تفریق کر رہا تھا۔ کشمالہ۔ زیاد رکا اور وہ کیا کہنے جا رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر برشف کرا کے وہاں سے نکلی تھی۔ کیا وہ اسے ڈرائے گا، دھمکائے گا؟ کشمالہ، مجھے معاف کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کشمالہ نے دھیرے سے پلکیں چپکائی، پرس پر گرفت ڈھیلی ہوئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں وہی بنتا گیا جو میرا باپ تھا۔ اس نے دونوں مٹھیاں باہم ملا کے اس کے سامنے باندھ دی تھی، وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے، مجھے تھراپی میں جانا چاہیے، لیکن میں اپنا سکون دوسری چیزوں میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اپنے باپ کے جیسا بن گیا تھا۔ اس نے سر جھکا دیا، آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے تھوڑی سی نیچے لڑک رہے۔ میں نے کتنے انسان اپنے انہیں ہاتھوں سے مارے۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کے انہیں دیکھا، لیکن آج بھی اپنے باپ کو دیکھ کے میرا دل کانپ جاتا ہے۔ وہ ساری عمر اپنا غصہ مجھ پہ نکالتے رہے، وہ مجھے ہر اس چیز سے مارتے تھے جو ان کے ہاتھ میں آتی تھی، اور میں نے بھی وہی تمہارے ساتھ کیا۔ I am so sorry۔ وہ یک ٹک اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس پر آنسو گر رہے تھے۔ کیا وہ تنہا آیا تھا یا اس کے جنات موکل اس کے ساتھ آئے تھے؟ کیا وہ جادو پر عبور رکھتا تھا؟ کیا وہ جنات کو یہاں بلا سکتا تھا؟ تمہیں مجھے سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے آنکھیں پونچھی اور بھاری آواز میں بولا۔ میں جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، لیکن میں تمہارے گھر نہیں آیا تاکہ تم خوف زدہ نہ ہو۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا تعاقب بھی نہیں کروں گا، میں تم سے واسطہ رکھوں گا۔ تم اس شہر میں سکون سے رہو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، لیکن پلیز طلاق مت لو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھر سے بہنے لگے، ہاتھ نیچے گرا دی اور گردن جھکا لی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں یہ سب کچھ تمہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہی کر رہا ہوں۔ پھر میں کیوں تمہیں ہرٹ کروں گا؟ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس لمحے ضیاء سلطان کے چہرے پر اتنا دکھ اور بے بسی پھیلی تھی کہ شاید اس نے یہ دو جذبے پہلے کہیں ایک ساتھ اتنی شدت سے نہیں دیکھے تھے۔ مجھے سائیکز ایشو ہے، میں ٹراما کا شکار ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی، لیکن دوسرے طریقے سے نہیں کی۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے ہیل کرو، ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کو ہیل کریں۔ تم مجھے فکس کر سکتی تھی، لیکن میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اب میں کیا کروں کہ ہم پھر سے ایک ساتھ ہو سکے؟ وہ اب زیاد سلطان کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہیں زیاد کے کندھے سے پیچھے بینچ پر جمی تھیں۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 سیز اسی طرح چمک رہے تھے۔ میں اس دفعہ اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے اعمال سے تمہیں اپنے بدلنے کا یقین دلاؤں گا۔ میں جرم کی دنیا چھوڑ چکا ہوں، میں نے ڈارک ویب پہ اپنا اکاؤنٹ بند کر دیا۔ میں اب کسی کے لیے کام نہیں کرتا، میں صرف اپنا راستہ درست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے صرف ایک چانس دے سکتی ہو؟ اس کی آنکھیں واپس زیاد کی بھیگی آنکھوں پر جم گئی۔ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ آخری دفعہ تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم نے بھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ میری سزا تھی، ہمارا معاملہ برابر ہو گیا۔ تم مزید جو سزا مجھے دینا چاہو دے لو، میں تم سے صرف ایک چانس مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہتھیلی کی پوسی آنسو پوچھے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جب چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو، چاہے تو پولیس کو میرے بارے میں بتا دو، میں مزاحمت نہیں کروں گا، لیکن جس دن تمہیں عدالت سے خلا مل گئی، میں اس دن اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ مالا نے چونک کے سر اٹھایا، بھیگی آنکھوں سے مسکرایا۔ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، ان کی سزا صرف میری موت ہے۔ جس زندگی میں تم نے اس کا فائدہ نہیں۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اٹھ کھڑی۔ میں تمہیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر رہا، اس نے پھر سے آنکھیں رگڑی۔ میں اگر تمہیں ہار گیا تو اسی مال کی چھت سے کود جاؤں گا۔ وہ چلا میں اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے سرگوشی میں بولی، ابھی کود جاؤ۔ اور وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے 3 الفاظ نے ضیاء سلطان کو جیسے توڑ کر رکھ دیے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی، لیکن وہ آگے بڑھ گیا، دروازہ کھولا اور باہر داری میں غائب ہو گیا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ جدہ میں کوورکنگ اسپیس کی لابی میں وہ آیا تھا، اس کی منت کی تھی، پھر کچھ دن بعد اس نے اسے اغوا کر لیا تھا۔ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ ممبرشپ ریسیپشن یاد آئے، وہ اپنی فون کال سے فارغ ہو چکی تھی۔ مالا نے ہاتھ میں پکڑے بروشر کو دیکھا، اس پر 3 سی جگمگا رہے تھے۔ 3 سیز، وہ بڑبڑائے۔ ٹرانسفارمیشن کے 3 سیز۔ ریسیپشن نے پروفیشنل انداز میں وضاحت کرنے لگی، کوچ کمیونٹی اینڈ کنسسٹنسی، یعنی تسلسل۔ کوئی انسان تنہا نہیں بدل سکتا، نہ وہ خود سے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس کو کوچ چاہیے جو اس کو سکھائے۔ اس کو اپنے کام میں تسلسل چاہیے، یعنی وہ ایک کام کو بار بار دہرائے، اور اس کو کمیونٹی چاہیے، اپنے جیسے لوگوں کی کمیونٹی، جن کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں۔ اور ہمارے جم میں آپ کو یہ تینوں ملیں گے۔ اس کی چلتی زبان روکی۔ مالا بروشر اٹھائے تیزی سے باہر نکل چکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب اسے یقین آ گیا تھا کہ ضیاء سلطان کبھی بھی اسے نہیں مارے گا۔ وہ اس شہر میں تھا، لیکن وہ اس کی جان نہیں لے گا۔ وہ سب کچھ اس کو پانے کے لیے کر رہا تھا، اور اس کے لیے کسی اور کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس کی نہیں۔ وہ بس اسٹاپ تک جانے سے پہلے ٹم ہارٹر پر رکی۔
مجھے پائپس چاہیے اور ڈونٹس بھی۔ مسکرا کے بارستہ کو اپنا آرڈر لکھوایا، وہ بھی مسکرا دی۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلے، جلد خراب ہوتی ہے تو ہو۔ اس وقت کشمالہ مبین کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اس سے ڈرتے ہیں جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس پہ عادت روم میٹ آج رات بھی کمرے میں نہیں تھی۔ وہ تنہا تھی، فرش پہ بیٹھے سامنے رکھے آئی پیڈ پہ دکھائی دیتے صفورہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، کیا مطلب؟ میں ضیاء سلطان اور اس کی اندیکھی طاقتوں سے ڈرتی تھی۔ اتنے ہفتوں سے میں اس خوف کا شکار تھی کہ وہ مجھے اپنے جنات سے نقصان پہنچائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ غلط کیسے؟ یاد رکھو وہ جادو وغیرہ کرتا ہے، اس کے پاس جنات بھی ہوں گے۔ ٹرانسفارمیشن کی 3 C's وہ کھلے ہوئے ڈبے میں ڈونر نکال تھی۔ کوز، کنسسٹنسی، کمیونٹی۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا ایک نئے سفر پر نہیں چل سکتا اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی نہ وہ خود جادو کرتا ہے، نہ وہ جنات کو لے کر گھوم رہا ہے۔ وہ ایک عام سا انسان ہے۔ اسے میرا ایڈریس میرے کریڈٹ کارڈ کی اسٹیٹمنٹ سے ملا ہوگا، جنات سے نہیں۔ وہ قدرے جوش سے کہہ رہی تھی۔ صفورہ اشنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اکیلا بھی نہیں ہے، کوئی شخص تنہا کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ کوچ، اس نے انگلیوں پہ گنا، اس کے پاس کوچ ہے، کوئی ایسا جادوگر جو اپنے کام میں بہت آگے ہے۔ ماہر ٹھیک کہتا تھا، وہ ایک نامور جادوگر کا کلائنٹ ہے۔ ماہر کہاں سے آگے؟ صفورہ کا حلق تکڑا ہو گیا، لیکن اس نے جیسے سنا نہیں۔ رک کے ڈونٹ کی ایک اور بائٹ لی۔ کنسسٹنسی، وہ تسلسل سے لڑکیوں پر جادو کرواتا آیا ہے، اور میں وہ پہلی لڑکی نہیں ہوں، نہ میں آخری ہوں گی۔ اس کے ماضی میں بہت کچھ ایسا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اور کمیونٹی؟ صفورہ آپ کے سمجھ رہی تھی، اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو اس کی جادو میں مدد کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ قدرے پرجوش تھی، اور اگر میں ان لوگوں کو ڈھونڈ لوں تو میں جادو کے سائیکل کو توڑ سکتی ہوں۔ میں ضیاء سلطان سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ اور پھر جیسے اسے یاد آئے، ایک بھولی بصری آواز، اور شاید میں حلال کو بھی بچا سکوں۔ حلال تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ صفورہ کو جیسے کوفت ہوئی۔ تمہیں صرف ضیاء سے چھٹکارا چاہیے، ایسا چھٹکارا کہ وہ کبھی تمہارے اوپر جادو نہ کر سکے۔ میں اب اس سے نہیں ڈروں گی، کیونکہ انسان اسی سے ڈرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے اسے سمجھا ہے۔ وہ ایک عام انسان ہے، اس کی طاقت اس کا جادوگر ہے، اور وہ انسان جن کو اپنے کاموں کے لیے ہائر کرتا ہے۔ کال بند ہوئی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اب اس خاموشی میں خوف نہیں تھا۔ میں نہیں ڈروں گی، نہ ضیاء سے، نہ خوبصورتی کو کھونے سے۔ اس نے آخری ڈونر اٹھا کے دانت اس میں گاڑے، اور نہ ہی لوگوں کی باتوں سے۔ ڈونر ختم ہو گیا، لیکن اس کا دل جیسے نہیں بھرا تھا۔ بہت عرصے بعد اتنا سارا میٹھا ایک ساتھ کھایا تھا۔ شوگر رش نے چند منٹ کے لیے بہت سی توانائی دی تھی، لیکن پھر جیسے فرسٹریشن ہونے لگی۔ اسے مزید ڈونر چاہیے تھے۔ دانے نکلتے ہیں تو نکلے، اسے کسی کے سامنے خوبصورت نہیں لگنا تھا۔ وہ آزاد تھی، اسے مزید ڈونرز کھانے تھے، لیکن اسے تو ڈونرز پسند بھی نہیں تھے۔ آخری نوالا حلق میں رہ گیا، جیسے ٹک گیا، اور وہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ اوہ نو! اس نے جیسے زہر کی طرح ڈونر منہ سے اگلا، پھر تیزی سے پرس اٹھائے، جوتے پیروں میں گھسیڑے اور باہر کی طرف بھاگے۔ نہیں، پلیز نہیں، کسی صورت نہیں، ناممکن۔ اس کی رنگت سفید ہو رہی تھی اور قدم من من بھر کے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ شاپرز ڈرگ مارٹ کے کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ فارماسسٹ نے کینیڈین خوش اخلاقی سے اس کا حال الیاف دریافت کرنے کے بعد پوچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ کشمالہ مبین نے تھوک نکلا، خوش لبوں پر زبان پھیری، پریگنینسی ٹیسٹ کٹ۔